ویسے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ کو 4 مرتبہ شق فرمایا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منور سینے کو 4 مرتبہ شق کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نورانی قلب کو 4 مرتبہ غسل دیا گیا، 4 مرتبہ دھلا گیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نورانی قلب کے اندر علم و حکمت اور شفقت و رحمت ڈالا گیا ہے۔ لیکن جب سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ کو پہلی مرتبہ چاک کیا اور حضور علیہ السلام کے مبارک دل کو پہلی مرتبہ دھلا، تو حضور علیہ السلام کے مقدس دل کو دیکھ کر سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم دنگ رہ گئے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قلب کو دیکھ کر سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حیران ہو گئے، اور حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب کر سیدنا جبریل امین نے ارشاد فرمایا، قلب سدید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب عام قلب نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عام لوگوں کے دل کی طرح نہیں ہے۔ فیہ عینان تبصران، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، واذنان تسمعان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے اندر 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس خاصہ قلب رسول کو امت کے سامنے واضح کر کے یہ امت کو پیغام دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح نہ اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح کوئی اس دنیا کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے قلب میں کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ارشاد فرمایا، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان گرامی، اس حدیث مقدسہ کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت الرضوان نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 162 باب ما جاء فی قلبہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے، اور ایسے ہی اس حدیث مقدسہ کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 481 میں روایت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، ہم حضور کی طرح ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، حضور چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، حضور کے پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہماری 2 کان ہیں، ہمارے 2 کان ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی 2 کان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، لہٰذا ہم حضور کے برابر ہیں، ہم حضور کی طرح ہیں۔ رفیقان گرامی، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے سامنے صرف ایک حدیث پاک یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مقدسہ شق کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ جب دل دھلا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو غسل دینے کے بعد فرشتے نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو میں رکھ کر کے ایک آدمی کے مقابل میں تولا جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ترازو میں رکھا گیا، ایک پلڑے کے اندر مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک انسان کو، ایک مرد کو رکھا گیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے زیادہ وزنی تھا۔ فرشتے نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مردوں کے مقابل میں تولا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک پلڑے کے اندر رکھا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں 2 لوگوں کو رکھ کر کے تولا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بھی میں ان 2 لوگوں سے زیادہ وزنی تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمیوں کے مقابل میں رکھ کر کے وزن کیا جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 لوگوں کے مقابل میں رکھ کر وزن کیا گیا، تب بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان 10 لوگوں سے زیادہ وزنی تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 100 لوگوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ کر وزن کیا جائے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے تنہا ایک طرف رکھا گیا، 100 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر وزن کیا گیا، پھر بھی میں ان 100 لوگوں پر بھاری تھا اور میرا ہی وزن زیادہ تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں 1000 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے۔ جب آقا علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، 1000 لوگوں کو حضور کے مقابل میں ایک پلڑے کے اندر رکھ کر وزن کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ان 1000 لوگوں سے زیادہ وزنی اور بھاری تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کو ایک پلڑے کے اندر میرے مقابل میں رکھ کر کے وزن کیا گیا کہ لوگ اس پلڑے میں نہ سما سکے اور وہ زمین پر نیچے گرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا رب کعبہ کی قسم اب تولنا بند کرو، وزن کرنا بند کرو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کو ایک پلڑے میں لا کر کے رکھ دو گے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لوگوں کو لا کر کے حضور علیہ السلام کے مقابل میں وزن کرو گے تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے اور پوری امت کے مقابل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وزن زیادہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے فرشتوں نے یہ امت کو پیغام دیا کہ کوئی بھی شخص، ایک انسان جو لولا ہو، لنگڑا ہو اور لفنگا ہو، دل کا سیاہ ہو، وہ حضور کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرشتوں نے یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ ایک انسان نہیں، ایک گروہ نہیں، بلکہ پوری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث پاک کو گستاخان رسول سن کر یہ کہیں گے کہ سنی حضرات گڑھی ہوئی اور سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہیں اور موضوع روایتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے آپ کے فضائل کو واضح کرنے کے لیے ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر اس حدیث پاک کے متعلق یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی گڑھی ہوئی اور موضوع روایت نہیں، سنی سنائی بات نہیں، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے۔ اس حدیث پاک کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ الرضوان نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 میں واضح کیا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث پاک کو حضرت امام بوصیری علیہ رحمۃ الرضوان نے اتحاف الخیرہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی امام ابو یوسف نبہانی علیہ رحمۃ الرحمن نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر اس حدیث پاک کو صفحہ نمبر 276 پہ نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مقدسہ کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 240 میں درج فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مقدسہ کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 8 پر نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مقدسہ کو امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ الرضوان نے الدر المنصور فی التفسیر الماثور جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 563 پر درج فرمایا ہے۔ ایسے ہی سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 184 پر درج فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام حاکم ہے۔ امام حاکم علیہ رحمۃ الرضوان نے اس حدیث مقدسہ کو المستدرک جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 616 اور 17 پر نقل فرمایا، اور صرف اس حدیث پاک کو نقل ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی صحت پر بھی کلام فرمایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ کوئی گڑھی ہوئی روایت نہیں ہے، کوئی موضوع روایت نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ حضرت حاکم رضی اللہ تعالی عنہ المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، کہ یہ حدیث پاک ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ
حدیث صحیح ہے۔ اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اور ایک گروہ تو کیا پوری امت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں رکھ دی جائے تب بھی وہ حضور کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وزن کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی ہے۔